أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سورہ النساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ جو ورثاء میں سے ہوں وہ آ جائیں اور کہیں کہ ہمیں دو مال، فارزقوہم منہ، تو انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے کھانے کو دے دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ایسی بات ان کو کہو جو ان کے سامنے قابل شنید ہو، یعنی وہ اس بات سے راضی ہو جائیں۔ دستور شریعت اور اخلاق کے عین مطابق انہیں ایسا نرم جملہ کہہ دو کہ مال تمہارا اپنا ہے، ہم تقسیم جب پوری کر لیں گے تمہارا حصہ تمہیں دے دیں گے، یہ تم ابھی سے کچھ کھا لو، ان کو راضی کر لو۔ کیونکہ اگر یتیم اور مسکین تمہارے سامنے آج آ گئے ہیں تو عین ممکن ہے تم اسی طرح دنیا سے چلے جاتے، تمہاری اولادیں کسی کے سامنے یوں کھڑی ہوتی تو کیا بنتا؟ اسی طرح تم بھی ان کی اولادوں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جس طرح تمہاری چاہت تھی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کوئی اولاد کمزور چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنا ڈر ہوتا۔ لہٰذا اب اگر کسی کی اولاد تمہارے سامنے کھڑی ہے اسی طرح اللہ سے ڈرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرو اور انہیں کوئی بات سیدھی کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں مارو نہیں، انہیں کسی قسم کا ان کے مال میں کمی نہ آنے دو، انہیں دھتکارو نہیں، کیونکہ وہ یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو بندہ یتیموں کے مالوں کو کھاتا ہے ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور پھر ضرور یہ آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے مال کی اتنی زیادہ حفاظت کرنی ہے، غریبوں اور مسکینوں اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے۔ وہ آ جاتے ہیں تو انہیں دستور شرع کے مطابق دے دو۔ بعض اوقات یتیم چھوٹا ہوتا ہے اور مال ضائع کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت اس کے حوالے کرنا مشکل ہوتا ہے، کہیں وہ ضائع نہ کر دے، تو پھر ان کے ساتھ اس پیار سے پیش آؤ کہ سب کچھ تمہارا ہے، لہٰذا یہ پڑا ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ کسی گھڑی آپ کو حوالے کر دیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، قرآن میں ہے کہ بار بار ان یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغ النکاح، حتیٰ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کو حوالے کر دو، اور انہیں اسی طرح شفقت سے پیش آؤ جس طرح کہ اگر کسی کی اولادیں ہوتی تو وہ کیسے پیش آتے۔ چونکہ یتیموں کا مال اس کے خیال کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے وعید سنائی کہ یوں سمجھو تم کسی کا مال کھاؤ گے تو یوں سمجھو کہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو۔ اسی طرح مفسر سدی ان کی طرف سے یہ قول مشہور ہے کہ یبعث آکل مال الیتیم یوم القیامہ ولہب النار یخرج من فیہ ومن مسامعہ وانفہ وعینیہ یعرفہ من رآہ بأکل مال الیتیم،
مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ دن قیامت یتیم کا مال کھانے والا یوں کھڑا ہوگا کہ اس کی آگ کے شعلے اس کے منہ سے نکل رہے ہوں گے، اس کے کانوں کی جگہوں سے نکل رہے ہوں گے، اس کے ناک سے اس کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ہر بندہ اس کو دیکھ کر سمجھ جائے گا، پہچان جائے گا کہ اکل و مال الیتیم، کہ یہی مال الیتیم کا کھانے والا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں بہت زیادہ وعیدات اسی پر آئی ہیں، حتیٰ کہ صحیحین کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں ان سے بچ کر رہو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ میں سے کسی نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں 7؟ فرمایا الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، یتیم کا مال کھا جانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد کے وقت جب خوب بھیڑ ہو جائے دشمن کے سامنے وہاں سے پشت پھیر کر بھاگنا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن مومن اور شرارتوں سے غافل عورتوں پر بہتان لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور مفسر ابن ابی حاتم رحمہ اللہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ما رأیت لیلۃ اسری بک، جب آپ کو معراج کرائی گئی تھی آپ نے اس رات کیا دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا انطلق بی الی خلق من خلق اللہ کثیر رجال، میں نے دیکھا ہے مجھے لے جایا گیا ایک ایسے لوگوں کی طرف بہت سارے مرد کھڑے ہوئے ایک جگہ، کل رجل لہ مشفران کمشفری البعیر، ہر مرد کے اس طرح ہونٹ ہیں جس طرح کے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، وَهُوَ مُوَكَّلٌ بِهِ رِجَالٌ يَكُفُّونَ لِحَاءَ أَحَدِهِمْ، ان کے پاس اور مردوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو باندھ کر، ثُمَّ يُجَاءُ بِصَخْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پھر آگ کا ایک پتھر دہکتا ہوا لایا جاتا ہے، فَتُقْذَفُ فِي أَحَدِهِمْ، پھر اس کو اس کے منہ میں داخل کیا جاتا ہے، حتیٰ یخرج من اسفلہ، حتیٰ کہ وہ اس کے دوسری طرف سے نیچے سے نکل آتا ہے، وَلَهُمْ خُوَارٌ وَصَرَاخٌ، ان کی چیخ و پکار بہت زیادہ تھی۔ قلت یا جبرائیل من ہؤلاء، میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ظلماً کھایا تھا، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ضرور یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے مال کے خیال کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا۔ محدث ابن مردوہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یبعث یوم القیامت القوم من قبورہم تأجج افواہہم نارا، کہ دن قیامت ایک ایسی قوم بھی کھڑی ہوگی جن کے چہروں سے منہوں سے آگ لپٹ لپٹ کر باہر آ رہی ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الم تر ان اللہ قال، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان نہیں دیکھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنا گھبرا گئے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو جس کے پاس بھی کوئی یتیم زیر پرورش تھا فعزل طعامہ من طعامہ وشرابہ من شرابہ. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ہر آدمی نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے الگ کر دیا. یتیم کے کھانے کی کوئی بھی چیز اپنے کھانے میں مکس نہ ہونے دیتا. وشرابہ من شرابہ، اس کا کھانا پینا بالکل الگ کر کے رکھا، اس کی پرورش کرنے لگ گئے. لیکن فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. لیکن کوئی چیزیں اس کے کھانے کی بچ جاتی تھیں، جب اس کے لیے الگ سالن بنایا تو وہ بچ جاتا تھا، پھر وہ یا کھا لیتا یا وہ سارا خراب ہو جاتا. یوں بھی اس کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہوا. فاشتد ذلك علیہم، صحابہ پر یہ بات گراں گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ یہ حال ہے کہ اب اس کے لیے الگ پکاتے ہیں تو زیادہ ذائقہ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. کیا آپ سے یتیموں کے حقوق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، ان کے حق میں ہر طرح کی اصلاح کرنا ہی بہتر ہے. اب اس میں اصلاح کیسے ہے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کھا تو سکتے ہو، اکٹھا پکا سکتے ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن یہ خیال رکھنا اللہ کو فسادی بڑا معلوم ہوتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں اس کے مال کی کتنی ضرورت تھی اور یہ کتنا لگا رہا ہے، مسکین کے یتیم کے مال کو کتنا اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کر رہا ہے. مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے. لہٰذا اس کے مال اگر تم اس کے ساتھ اپنا مال ملاتے ہو اور اس کے مال کو اپنے ہانڈی میں استعمال کرتے ہو تو پھر اتنی قدر ضروری ملاؤ جتنا کچھ وہ کھاتا ہے، اس سے زائد نہ ملانا. مصلح اور مفسد یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. وما علینا الا البلاغ.